حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے۔ وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا نہیں بھائی تو نہیں رہے گا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں جاؤں گا۔ تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کے دیا کہ ابا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کے دیکھنا، تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویذ کھولا ہے، تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، یہ تو رکا ہے، تعویذ ہے ہی نہیں۔ جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹا کے آگے آگے رہنا، اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نا دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا، اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو، پائیاں جہاں ساکھ نہیں کوئی جے وچ خار نہ ہوئے۔ سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا، آپ نے دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے۔ جناب قاسم بن حسن 16 سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابوالحسنات صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو، 3 دن کی پیاس ہے، شدید آزمائش ہے، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے، 19 لوگوں کو ایک بار میں حضرت ایسے ہی تماشا بنا دیا۔ مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے، ہر مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہ ابا پانی مل جائے، پانی آ جائے، ترس گئے۔ خدا کا خوف کرو، یہ دلیر لوگ تھے، ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے، دلیری پیدا ہوتی ہے، دلوری۔ سناؤ قصہ خیبر کو، تمامی اپنے بچوں کو علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے، علی کی داستان سن کے دلوں سے یہ جو بچے ڈر رہے ہیں نا وہ چمگادڑ آ گئی، کاکروچ آ گیا، یہ خوف نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنیں گے۔ درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے۔ ایک دفعہ آئے کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے، اگر چند قطرے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آؤں گا آپ کے پاس، چند قطرے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری، عمر بن سعد کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے، یہ سب کو مار دے گا، کٹھے جاؤ۔ چاروں جانب سے تیر برسے، ایک تیر لگا آ کے گردن کے پیچھے، بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے تو جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، جا اسے اٹھا کے لا۔ حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر، ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ ہے، اٹھا کے لایا، لٹا دیا گیا۔ امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو، علی اکبر نام ہے، جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے، تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو، ہم شبیہ مصطفیٰ۔ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتی تھی۔ جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے، جوان بیٹے دینے بڑے مشکل۔ او یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتاؤ، کہ ظالم آدمی حکمران، یار یہ رٹا ہے، ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے، اس رٹے کے لیے ہم شبیہ مصطفیٰ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے، بڑے لوگ مارے، بڑے، پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا، اور جب وہ گرے نا زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے، دوڑ کے، اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے، اس نے حد کر دی، کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے ذبح کر رہا ہوں، کھلی آنکھوں، کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا۔ جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے۔ حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین، باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا، خون اچھالا آسمان کی طرف تو کہا مولا دیکھ لے میں نے 6 مہینے والا بھی نہیں بچایا، وہ بھی دے دیا ہے۔ پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ، کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے، کچھ نے لکھا بعد میں، کہ اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا، تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے، باہر نکلے
ایک ہاتھ کٹا، دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا۔ دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک، میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا؟ ظالم حکمران کے خلاف، ظالم کافر کے خلاف نہیں، مشرک کے خلاف نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا، شرابی کو ووٹ۔ یہ ایک نہیں، ہر کتاب میں یہی لکھا، ہر کتاب میں، ہر مسلک کی کتاب۔ یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، بچے کٹوا دوں گا اس کے ہاتھ میں ہاتھ۔ امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، حقوق اللہ پامال کرتا ہے، حدود اللہ، بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہے۔ سارا دن خود مجرا دیکھنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے حسینی بن جانا، سارا سال خود گند مند کرنا، شرابیوں کے ساتھ رہنا اور 10 محرم کو 2 آنسو بہا کے یاد رکھنا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، اس کے موبائل میں گندے گانے ہیں، گند دیکھتا ہے، شرابی کبابی کا سپورٹر ہے، ووٹر ہے، یا مجرے دیکھتا ہے، آتا جاتا ہے، وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار۔ حضرت عباس بازو کٹا، پھر پانی تو بھر لیا تھا، لا نہ سکے، پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے۔ بچوں کی بھی شہادت ہوئی، پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے، اب کمزور ہو، اور بھائی ایک میت ہو جائے تو 4-5 دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی، کیسا جری خاندان ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا، سر پہ دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے، گھر تیرے حوالے اور میں، اور پھر امام حسین نکلے، امام علی مقام نکلے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا۔ کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتے۔ اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے، اتنے کاٹے، پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ تو صحیح میری بہن، ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے، ایک دوسرے کو دھکا دیتے، تو جا تو جا، پھر اکٹھے وار ہوئے۔ یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے کٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، اترے گھوڑے سے، خون بہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا، اور جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا ذرا رب سے ایک بات کر لینے دے، اور پھر بولے امام حسین، کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو بتا۔ تو پھر ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا نفس مطمئنہ واپس آ جا، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی۔ امام حسین وہاں شہید ہو گئے۔ اب یہ قافلہ امام حسین کا سر کاٹ، ذرا دیکھنا غور کرنا، سر کاٹ کے نیزے پہ رکھا ہے، جسم کربلا میں پڑا ہے، بھوک پیاس، بچوں کا ساتھ، پھر بچوں کی شہادتیں، یہ ساری چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں نا۔ لیکن جس کی شان بڑی ہوتی ہے اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جانے والی امت، ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جانے والے لوگ، لڑکھڑاتے قدم، الجھے خیالات، بے چینیاں، بے قراریاں، بہتے آنسو، اور ہر وقت مظلومیت کا اظہار کرتی قوم، اگر اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے، امت اگر پھر سے امت سازی چاہتی ہے، امت اگر کھڑے ہو کے اور اللہ کی عطا پر راضی رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، اس قوم کو امام حسین کی سیرت سے آگاہ کر دو، اس امت کو نبی پاک کے شانوں والے نواسے کی عظمتیں بتا دو۔ یہ جو لوگ سہمے سہمے، ڈرے ڈرے سے، پریشان سے، کمزور سے، غریبی کی بات کرتے، دیہاتی ہونے کی بات کرتے، سہمی سہمی باتیں کرتے، انہیں کہو ڈرو نا، وہ دیکھو
پردیس میں حسین ابن علی تھوڑی دیر پہلے حضرت علی اکبر کی لاش مبارک اٹھا کے لائے ہیں اور لا کر کے خیمے میں رکھی ہے، لیکن انہیں پتا ہے کل بھی تو جانا ہے نا، انہیں پتا ہے نا کتنے کو سال جینا ہے، بالآخر جانا تو ہے نا، موت بستر پہ بھی آ جایا کرتی ہے، لیکن جو میدانوں میں ڈٹ کے رہتے ہیں ان کو تاریخ ذرا زندہ رکھا کرتی ہے۔ کمزور زندگی نہ گزارو، ڈری ہوئی زندگی نہ گزارو، اور یہ کبھی نہ کہو ہائے حسین، ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہم نے کہنا ہے واہ حسین، کیا کمال کر دی امام علی مقام نے، واہ حسین آپ کی عظمت پہ قربان۔ اتنے سارے دکھوں کے باوجود جب شانوں والے نانا کا شانوں والا پوتا، عظمتوں والی ماں کا عظمتوں والا بیٹا، جرت مند باپ کا بیٹا میدان میں نکلنے لگا ہے تو ڈرا ڈرا سہما سہما رو کے دلاسے دے کے آنسو پوچھ کے نہیں، بلکہ امام حسین نے ڈٹ کے کھڑے ہو کے وہ امامہ سر پہ باندھا جو محمد عربی نے عطا فرمایا تھا، وہ جوبہ پہنا جو نانا نے دیا تھا، وہ تلوار پکڑی جو شیر خدا مولا علی پکڑتے تھے، اور حسین میتوں کے باوجود میدان میں آئے، پر میں سامنے کھڑے ہوتا تمہیں خطبہ دینا ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا طریقہ ہے جمعے والے دن خطبہ دیا جاتا ہے۔ پورے وثوق سے اتمام حجت کیا، اور حسین ابن علی ایسے تو نہیں تھے کہ ڈرے برا تھے تو ان سے تلوار نہیں چلی، انہوں نے تلوار چلائی، جو ایک ایک دو دو کر کے آتے رہے وہ کٹتے رہے، وہ کٹتے رہے، پھر آواز ایک گونجی پیچھے سے، وہ اکیلے اکیلے کیوں جاتے ہو، تمہیں پتہ ہے علی کا بیٹا ہے، علی کا گھر تو وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا، معلوم ہوتا ہے اکیلے اکیلے جاتے تو تم چہرے کی روشنی نہیں دیکھ رہے، آنکھوں کی سرخی نہیں دیکھ رہے، مزاج کا بلبلا نہیں دیکھ رہے، طبیعت کا پاک پن نہیں دیکھ رہے، اور جوانی میں شہادت کی لذت سے آشنا محمد کا نواسہ نہیں دیکھ رہے، ذرا مل کے جاؤ، ہاں ہاں حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں پر شان و شوکت کے ساتھ، ہاں ہاں حسین ابن علی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں پر عزت وقار اور عظمت کے ساتھ، ہاں حسین ابن علی کا سر کٹا ہے، مخالف نے تو اپنی طرف سے نیزے کی نوک میں چڑھایا تھا، پر حسین کا سر بول بول کے کہہ رہا تھا دیکھ لو میں کٹ بھی گیا ہوں پھر بھی سب سے اونچا ہوں، وہ دیکھو میں سب سے اونچا ہوں، سب سے اونچا ہوں میں، اے حسین ابن علی۔ کسی نے ایک بات کی تھی، اس نے حد کر دی، اس نے کہا مورخ تو کتنا کو لکھے گا، خطیب تو کتنا کو واعظ کرے گا، او مصنف تو حسین ابن علی کی شان میں کہاں تک بات کرے گا، تو میرے امام کا پاکپن، ان کی جرت، ان کی طاقت، ان کی ہمت، ان کا کمال، ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کا حوصلہ، ان کی جواں مردی، ان کی ہمت کتنی کو بیان کرے گا، تو رہنے دے۔ اس نے کہا پھر کیوں رہنے دوں؟ کہنے لگے حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے، حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے، یہ علی جانے، یہ نبی جانے یا خدا جانے۔ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم امام علی مقام کی عظمت کو بیان کر سکیں، بس چپ کر میرے علی، ایتھے جا نہیں ہو۔ امام کا تذکرہ بندے کو جوان کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، جینے کا حوصلہ دیتا ہے، میدانوں میں کھڑا کرتا ہے،
لہذا طاقتور بنو، باہمت بنو، کربلا کے واقعے سے طاقت حاصل کرو۔ لوگوں نے اپنی بادشاہیاں قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے قتل کیے، ہلاکو خان نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، جبر کیے، خوف اور ہراس پھیلایا، اپنے اقتدار پکے کرنے کے لیے بڑے بڑے جبر کیے۔ پھر کیا ہوا؟ ایسی ایسی بیماریاں لگیں جن کے علاج ہی کوئی نہیں تھے دنیا میں، بھری ہوئی تجوریاں، پیسے باہر گر رہے ہیں، پر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا مرض ہی وہ ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے جب لوگ ٹکراتے ہیں پھر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اور بھائی بچے ساتھ ہو، صحرا کا علاقہ ہو، تپتی ہوئی ریت ہو، اتنے کٹھن اور سخت حالات، چاروں جانب موت ہی موت، دور دور تک اپنوں کا نام و نشان کوئی نہیں، اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین، باقی سارے بچے ہیں یا عورتیں، سارے بڑے اکیلے۔ فرمایا ماننے والا کھاتا، بولیے ماننے والا کھاتا۔ وقت گزرا، ٹائم یزید کا آیا، وقت گزرا تو ٹائم عبید اللہ ابن زیاد کا آیا، ٹائم شمر کا آیا۔ 1450 سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بتاؤ یزید کو نہیں آتی تھی؟ شمر کو نہیں پتا تھا؟ کلمہ تو پڑھتے تھے نا یہ؟ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر حسنین رہے، ان سب کو پتہ نہیں تھا؟ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں؟ آج 1450 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور امام حسین کا ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے۔ امام علی مقام فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سامنے امام حسین کھڑے، فرمایا مجھے جانتے ہو؟ اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ملے گا، کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہے۔ اور جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی۔ میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے، لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے، لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے، لوگ گڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے، جشن ہوتا رہا۔ سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا قافلہ روکا تھا، اس کا نام حر بن یزید تھا۔ سب سے پہلے اس نے روکا تھا، وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا نا تو حر یزیدی فوج میں تھا، واپس گیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا، یا جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے، ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے، تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بعد تھوڑے معاملات ہیں، کوئی سچ بتاؤ نبی کے نواسے کو شہید کرو گے؟
تم نے تلواریں نکال لی ہیں، نیزے نکال لیے ہیں، تیر نکل آئے ہیں، تیاری مکمل ہے، کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو؟ سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا، کیا یہ خبر سچ ہے؟ یوں ہوگا؟ تو کہنے لگے ہاں یہی حکم ہے ہمیں، یہی تیاری ہے، یہی پروگرام ہے، یہی پلان ہے، یہی ہوگا۔ کہنے لگا میں اور آپ تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا محبوب کے نواسے کو ذبح کرو گے؟ جناب علی اکبر کو جن کا چہرہ رسول پاک سے ملتا ہے، حضرت قاسم بن حسن کو، جناب علی کے بیٹوں عباس بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو، حضرت علی کے